حضرت میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ فجر کی نماز کے بعد یہ ٹوٹیاں نہیں جستا ہوتی تو وہ چھوٹا سا برآمدہ تھا تو برآمدے کے اوپر بیٹھ کے وظائف کرتے تھے اور پھر اشراق کی نماز تک وہاں بیٹھتے اور پھر تشریف لے جاتے. گرمی کی شدت تھی تو حضرت فرائض کی ادائیگی کے بعد وہاں چلے گئے تو نمازیوں نے آپس سے مشورہ کیا کہ یار حضرت کو عرض کریں کہ بارش کے لیے دعا کی جائے. تو حضرت جا کے وہاں اپنے وظائف میں لگ گئے تو انہوں نے کہا چلو ہم مسجد کے سین میں کھڑے ہو جاتے ہیں, حضرت توجہ کریں گے تو عرض کریں گے. تو جتنے نمازی تھے وہ سارے صحن میں کھڑے ہو گئے اور برآمدے کے اوپر میاں صاحب وظائف میں لگے. جب آپ کی نظر پڑتی نا لوگوں کی جانب تو جتنے بھی نمازی تھے سارے ہاتھوں سے اشارے کر کے کہتے یعنی دعا کرو. زبان سے نہ بولتے, ہاتھوں کو ایسے ہلاتے اور یہ کہتے کہ ادھر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے دعا کرو. میاں صاحب پھر وظائف میں لگ جاتے. پھر جب میاں صاحب کی آنکھ اٹھتی نا تو یہ سارے ہاتھ اٹھاتے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کہتے. میاں صاحب پھر وظائف میں لگ جاتے. جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا نا تو میاں صاحب کی ہنسی نکل گئی اور ایسے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا چل ہن پا دے. کہتے ہیں بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ چھم چھم می برسنے لگا. تو جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے. اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے, حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے, اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا, ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے. یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت, اس کی دلیل. اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے پیار کیا. حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا. حالانکہ عادتیں نہیں بدلی جاتی. 2 سکے بھائی ہوں, رشتہ کتنا گوڑا ہے, اور ایک گھر میں پرورش پائی ہے, ایک گود میں پلے ہیں, ایک باپ کے گہوارہ تربیت میں رہے ہیں, لیکن طبائع میں اختلاف یہ ایک فطری بات ہوتی ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں 2 سکے بھائی ہوتے ہیں, ایک کی طبیعت ادھر کو جا رہی ہوتی ہے, دوسرے کا مزاج ادھر کو جا رہا ہوتا ہے. ایک سخت نرم مزاج ہوتا ہے اور دوسرے کی آنکھوں سے انگارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں. ایک معاف کر دینے والا ہوتا ہے, ایک سخت غصیلا ہوتا ہے. ایک کی طبیعت کے اندر تلخی کی چنگاریاں ہوتی ہیں اور ایک کی طبیعت کے اندر نرمی کے پھول ہوتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ ایسا ہوتا ہے. اب اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں طبائع کا اختلاف یہ فطری بات ہے. ایک کو ایک چیز پسند ہوتی ہے, دوسرے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تیار کرتی ہوں تو میرا دوسرا بیٹا نہیں کھاتا, تو اس کے لیے بعد سے الگ سے کوئی چیز تیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے. مائیں مزاج سمجھتی ہیں. ایک آغوش میں پرورش پانے کے باوجود خون ایک ہے, گہوارہ تربیت ایک ہے, دودھ ایک ہے, لیکن طبیعتوں کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے. لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھیے, انہوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈھال دی. حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں, تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو طبائع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے, لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا. پھر اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ حضور کا فرمان کیا ہے, حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بدلا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے, ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا, اور ایسے مکان حضور کو پسند نہیں تھے. تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا ہے. حضور گزر گئے, چہرے پہ تھوڑے سے ناگواری آثار حویدہ ہوئے. کسی نے اس صحابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے, تیرے مکان کو دیکھا, شاید پسند نہیں آیا. 2-4 دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے, دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا.
فرمایا اس صحابی کو بلاؤ. بلایا گیا. کہا میں پرسوں ترسوں گزرا تھا, تیرا مکان دیکھا تھا, یہ کیا ہوا؟ عرض کی میں نے گرا دیا ہے. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں, سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے, سر سے لے کر پاؤں تک, نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک, اپنے امور ذات سے لے کر کے اپنی معاشرتی زندگی تک, ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں, اور ہر وہ چیز بدل دیں جو حضور کو پسند نہیں. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ, اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے شیخ کامل کا ایک شعر ہے, اور وہ شعر اتنا وزنی ہے کہ اگر میرے پاس جواہر لال موتی ہوں اور میں ایک پلڑے میں ڈال دوں اور ایک پلڑے میں یہ شعر رکھ دوں تو یہ شعر پھر بھی بھاری ہوگا. یاری لا تو پاک نبی سنگ, اے پر پوری یاری, پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری. 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھنا ایک طرف, اور ایک دفعہ حضور کی ذات پہ درود پڑھنا, ان کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھل کر کے جو وہ کہتے ہیں وہ میری زندگی کا عمل ہے, یہ اس سے وزنی ہے, یہ اس سے بھاری ہے. تو حضور کی محبت. حضور کے ایک صحابی تھے, وہ حضور کو ملنے آئے, اور آئے تھے بحرین سے. اچھا, انہوں نے حضور کو سلام کیا تو حضور نے رخ پھیر لیا, ناراضگی کا اظہار کیا. تو وہ سمجھے کہ شاید حضور نے ایسے ہی رخ پھیرا, تو جدھر حضور نے رخ پھیرا وہ ادھر جا کے سلام کرتے ہیں, تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا. سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں. اب انہیں سمجھ یہ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے. وہ اصحاب رسول سے پوچھنے لگے کہ حضور مجھ سے ناراض لگتے ہیں, آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ حضور کیوں ناراض ہیں؟ اللہ اکبر. آج تو کوئی بڑا باپ ہو, مرشد ہو, استاد ہو, ناراض ہو جائے اور شاگرد کو ناراضگی کی وجہ معلوم نہ ہو تو وہ الٹا ناراض آگے سے ہو جاتا ہے کہ میں نے جرم کیوں کیا ہے کہ استاد کا مزاج بگڑ گیا ہے. اللہ اکبر. لیکن ذرا دیکھیے, رنگ دیکھیے محبت کے. وہ صحابہ سے پوچھتا پھرتا ہے کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں, مجھے بتائیے کہ کیا سبب ہوا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹھی ہے اس سے حضور ناراض ہیں, کیونکہ حضور اس کو منع کر چکے ہیں. امت کے لیے سونا چاندی حضور نے امت کے مردوں کے لیے منع فرما دیا. صرف 4.5 ماشے سے کچھ کم کی انگوٹھی چاندی کی, اور وہ بھی عدد میں 1 ہو, شریعت نے جائز رکھی ہے. اگر 2 ماشے کی 2 ہوں گی تو پھر بھی جائز نہیں. عورت کو جائز ہیں 10 انگوٹھیاں پہنے, سونے کی پہنے, چاندی کی پہنے, یہ اس کا زیور ہے. مرد کو زیور کی ضرورت نہیں ہے, زینت کی ضرورت نہیں ہے. لہذا مرد کے لیے 1 انگوٹھی رکھی گئی ہے, وہ بھی اس لیے کہ اگر وہ کہیں مشکل میں ہو تو اس کو بیچ کر کے 2 وقت کا کھانا لے سکے. باقی اس کے لیے انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم کا چاندی یا سونا 1 ماشا ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی, لیکن اسے حرمت کا پتہ نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ حضور مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ تو صحابہ نے کہا شاید یہ اس انگوٹھی کی وجہ سے ناراض ہیں. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میرا کیا قصور. خیر, اس نے انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے کہا حضور آپ اس وجہ سے ناراض ہیں؟ حضور نے انگوٹھی پکڑی اور ایسے پھینک دی. ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی, وہ بیٹھ گیا, بات شروع ہو گئی. اللہ اکبر. جب سلسلہ کلام ہوتا رہا, جب مجلس برخاست ہوئی, لوگ اٹھ کے گھروں میں جانے لگے, وہ بھی اٹھا اور الٹے پاؤں سے پیچھے چلا. تو کسی نے اس کو کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو, سونے کی انگوٹھی ہے, قیمتی ہے, چلو تمہارے لیے پہننا جائز نہیں, تمہاری بیوی کے لیے تو جائز ہے. تو اس نے کیا جواب دیا سنیے. اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے. تو یہ تھی ان کی محبت, یہ تھا ان کا انداز. تو آئیے میں اور آپ حضور سے اگر محبت کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا طرز زندگی, حضور کا انداز معاشرت اختیار کریں. کثرت کے ساتھ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی موجود ہیں, وہ بھی اپنی اولادوں کی تربیت اس نہج سے کریں کہ وہ حضور کی سنت, حضور کی سیرت
اور حضور کی اتباع کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ آئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، چلے گئے، ہم سے پہلے بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، بعد میں آنے والے بھی چلے جائیں گے، لیکن حقیقی کامیابی اس کو نصیب ہوئی جس نے اس دنیا پہ آ کے دنیا کی زندگی کے مقصد کو سمجھا۔ ہم آئے کیوں تھے، زندگی کس لیے ہمیں دی گئی تھی۔ اکبر الہ آبادی نے کیا ستھری تنقید کی تھی، کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یہ کوئی کام نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے جس لیے ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ دیکھیے گدھا سارا دن بوجھ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر۔ میرے صاحب نے گدھے سے بھی ایک موازنہ کیا ہے کہ سارا دن جو ہے وہ بوجھ اٹھائے اور کام کرے، اور پھر مالک اس کو غذا بھی نہ دے، وہ جا کے روڑیوں سے اور باہر سے جا کے چر کے پھر آ کے کام مالک کا کرے، مالک اس کو دے بھی نہ، اور وہ باہر سے کھا کے آئے اور کام مالک کا کرے۔ تو اگر بندہ ہو کے، انسان ہو کے اگر نہ کرے تو میرے حضور نے ایک لمبی ربائی ہے، اس میں آخر میں لکھتے ہیں، تو چنگا یعقوب یا کھوتا تینوں شرم نہ آوے، کہ اگر وہ ایک گدھا بھی کام کرے، اپنی پیٹھ پہ بوجھ لا دے، اور تو اپنے مالک کے لیے کچھ نہ کرے، اور ساری نعمتیں مالک نے تجھے دی ہیں اور عزتیں اور آبرویں تیرے نام کی ہیں، اور تو اس کا حق ہی ادا نہ کرے، تو پھر کس طرح تیرے سے، تو پھر اولئک کل انعام بل ہم اضل، فرمایا تو چوپایا ہے بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ تو میں اور آپ اپنے آپ کو انسان ثابت کریں، آج موقع ہے۔ سے ثابت نے اجے حواس تیرے، سے ثابت نے اجے حواس تیرے، کر لے نیکیاں رج کے تو، اڑیا رب رسول کیوں پل بیٹھوں، آ رب رسول ول پج کے تو، آئی موت ایتھے رہسن کم تیرے، آئی موت ایتھے رہسن کم تیرے، نیکیاں کر لے بھج کے تو، کی آنکھ سن لوگ یعقوب تینوں، جب ٹر پیوں سر منہ کج کے تو۔ وہ وقت آئے گا جب تنیاں باندھ دی جائیں گی، جب دونوں جانب سے کفن باندھ دیا جائے گا، پھر پردہ ہٹا کے دیکھا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا۔ وہ لمحے کتنے دردناک ہوں گے، وہ گھڑیاں کتنی دردناک ہوں گی۔ آب و دانہ بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں کرتا کہ اس کے آنگن میں روشنی نہیں پھیلانی، چاند کو نہیں روکتا کہ تیری کرنیں اس کے ویڑے میں نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ سجدوں کی توفیق چھن گئی تو پھر سمجھو اللہ ناراض ہے، اللہ راضی نہیں ہے۔ اور اگر سجدوں کی توفیق نصیب ہو جائے، کسی نے واصف علی واصف مرحوم سے پوچھا تھا کہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا تھا ایک نماز کے بعد دوسری عطا ہو جائے تو سمجھ لو پہلی قبول ہو گئی ہے۔ تو نمازوں کا نصیب ہونا یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی دلیل ہے، اور سجدوں کی توفیق کا چھن جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے۔ دیکھیے دولت تو کفار کو بھی ملتی ہے، اللہ دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے، اسے بھی دیتا ہے جس سے نہیں راضی، لیکن سجدوں کی توفیق اسے ہی دیتا ہے جس پہ وہ راضی ہے۔ تو 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لیجئے، نماز قضا نہ ہونے پائے۔ قیامت کے دن بے نمازی اس صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں نمرود کھڑا ہوگا، جس صف میں حامان کھڑا ہوگا، قارون کھڑا ہوگا، شداد کھڑا ہوگا۔ مجھے بتائیے ہم میں سے کوئی یہ گوارہ کرتا ہے ہم اس صف میں کھڑے کر دیے جائیں جہاں دشمنان خدا کھڑے ہوں؟ آج کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، حشر کے دن حکم ہوگا کہ اللہ کے حضور سجدہ کرو۔ ہر کوئی سجدہ کرنا چاہے گا، جو نہیں پڑھتا وہ بھی کرنا چاہے گا، لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی، وہ آرزو رکھنے کے باوجود سجدہ نہیں کر پائے گا۔ قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ جہنم کو دھکیلے جا رہے ہوں گے، انہیں کچھ لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو، کیا ہوا تمہیں؟ تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلا حساب قیامت کے دن جو بندے سے لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا۔ پہلا سوال بندے سے یہ ہوگا۔ یار چڑیاں بھی رب کی تسبیح بولیں اور اشرف المخلوقات سویا رہے، جب صبح کا وقت ہوتا ہے حشرات الارض بھی بلوں سے نکل کے رب کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ درختوں کی شاخوں پہ چڑیاں، پرندے
وہ بھی اللہ کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، حشرات الارض بھی اس کی تقدیس کے گیت گا رہے ہوتے ہیں، اور اشرف المخلوقات خراٹے لے رہا ہو، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لے۔ اس مجلس میں اگر کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم مصمم کر کے یہاں سے لوٹے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، اور اگر آپ 5 گانا نماز کی عادت رکھتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، لیکن یہ عزم کر کے جائیے اپنے گھروں میں، اپنے اعزاء و اقرباء اور اپنے دوستوں میں اس زور سے تلقین اور تاکید کریں گے نماز کی کہ وہ پکے نمازی بن جائیں گے۔ بندہ بندگی سے سجتا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر زندگی میں بندگی نہیں تو زندگی کے پلے ہے کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سارے درخت حالت قیام میں ہیں، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، مینڈک تشہد میں ہیں، اور حشرات الارض سجدے میں ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کی عبادت میں درختوں کا قیام بھی رکھا گیا، اور رکوع بھی رکھے گئے، اور سجدے بھی رکھے گئے، اور قعدے بھی رکھے گئے، اس لیے تاکہ اس کی عبادت تمام مخلوقات کی عبادات کی جامع بن جائے۔ لیکن یہ اس کے باوجود اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا پسند نہ کرے تو بتائیے کیسے رحمتیں اس کے اوپر اتریں گی؟ خوش نصیب تو وہ ہیں جو 5 گانا نماز ادا کرنے کے بعد تہجد بھی قضا نہیں ہونے دیتے، سجدوں سے اللہ کے حضور حاضری پیش کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب سجدے میں سر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں ہیں، بولنے کی قوت زبان سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، سونگنے کی قوت ناک سر میں، چکھنے کی قوت زبان سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، اور سر مالک کے در پہ۔ ناک بھی رگڑ رہا ہے، پیشانی بھی رگڑ رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک مجھ سے نیچے کوئی نہیں، تیرے سے بالا کوئی نہیں۔ انسان کو بندگی کا ذوق جب نصیب ہو جاتا ہے، جب اس کے حضور بندہ جھکنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس کو دین میں فقاہت نصیب کر دیتا ہے۔ دولت کا کثرت سے مل جانا یا نہ ملنا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جن پہ راضی ہوتا ہے، اور انہیں بھی دیتا ہے جن پہ ناراض ہوتا ہے۔ قارون کو دولت دی، فرعون کو دولت دی، بادشاہت بھی دی، حامان ہے، شداد ہے، شدید ہے، کتنے کتنے دولت مند اور تخت و تاج کے مالک گزرے، اللہ ان پہ راضی نہیں تھا، لیکن ان کو بھی دولت دی جن پہ راضی تھا۔ حضرت عثمان غنی کو دولت عطا کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں سب سے زیادہ دولت مند حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، ان کو بھی دولت عطا کی، اور بھی لوگوں کو، حضرت سلیمان کو پیغمبری بھی دی، دولت بھی دی، بادشاہت بھی دی۔ تو دولت وہ اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے، اور دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں بھی ہوتا، لیکن فقاہت فی الدین، دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے۔ تو جس کو دین کا فہم دے دیا گیا، دین کی سمجھ دے دی گئی، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے۔ جس کی بھلائی چاہتا ہے، جس کی بہتری چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ دولت دین دے دیتا ہے اور دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سن لیجئے، جو ایسے راستے پہ چلا جس میں وہ علم کی تلاش کرتا تھا، جو علم طلب کرنے کے لیے کسی راہ کا مسافر ہوا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو وہ جنت کے راستے پہ چلا۔ جتنے قدم اٹھاتا ہے وہ جنت کی طرف قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو راہ علم کے سفر میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا پھر علم لے لو۔ ان 3 چیزوں میں اللہ نے ان کو ایک
چیز اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا علم لے لو۔ انہوں نے کہا مالک مجھے علم دے دے۔ کہا اچھا تو نے علم کو اختیار کیا، دولت اور بادشاہت اس کے صدقے دے دی۔ ایک زمانے میں ایک ملک نے دوسرے ملک پر قبضہ کر لیا، تو جو بادشاہ وقت تھا اس کو گرفتار کر لیا۔ تو جب گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا تو وہ جو دوسرے ملک کا محکوم بادشاہ تھا وہ سامنے کھڑا ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ میں بھی چونکہ بادشاہ ہوں اور تم بھی اس سلطنت کے شہنشاہ رہے ہو، تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا، تمہیں معاف کرتا ہوں، اور اب اس ملک میں میں تمہیں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ اب تم بتاؤ تم کون سا عہدہ قبول کرو گے؟ اب ہمارے حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وزیر خزانہ لگا دو، لیکن اس نے کہا مجھے معلم لگا دو، مجھے ٹیچر لگا دو۔ تو وہ بادشاہ ہنس پڑا، کہنے لگا پھر دوبارہ بادشاہی چاہتے ہو؟ تو یہ بادشاہی ہے، یہ شہنشاہی ہے۔ تو جو راہ علم پہ چلا وہ جنت کے راستے پہ چلا، اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں بھی آسان کر دیتا ہے، اور دنیا پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ تعلیم و تعلم کا جہان حقیقی جہان ہے۔ تو باقاعدہ 8 سال کا کورس کرے یہ تو ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ضروریات دین سیکھے۔ ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے مسائل، اسی طرح جو ہے وہ کفر، اسلام، بنیادی عقائد، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ سیکھنی واجب ہیں اور ضروری ہیں۔ تو ان کو سیکھنے کے لیے علمی حلقوں میں جانا، بیٹھنا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، یہ اپنے اوپر لازم کر۔ ٹر جا پاویں مکھ پر تاکے ویکھتے سہی، ٹر جا پاویں مکھ پر تاکے ویکھتے سہی، ہس کے تک یا پوری پا کے ویکھتے سہی، ہس کے تک یا کوری پا کے ویکھتے سہی، وریاں دی پہچان دا کچھ تے مان روے، اپنا جان کے پردہ پا کے ویکھتے سہی۔